اس پہلے لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے، پہلے نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا یہ 4 جو مسلح تھے یہ اٹھائے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ 4 مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی۔ بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو 600-700 سال کے مسلمان تھے وہاں بھی نماز ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ 4 مسلح تھے اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، اور آپ کو حیرانگی ہوگی انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ شافعی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو۔ دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے۔ آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے، ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 400 سال ہے، لیکن آلموسٹ یہ 600 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا اور یہ جنگ ہار گئے، پھر ان کی گرپ ہو گئی کمزور اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے، عرب لوگ، وہ پہلے بھی کچھ بغاوتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف لیکن کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی۔ لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا امام کعبہ کو، سنت کو اسٹیبلش کر۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، مجھے صحیح کیجیے گا اگر یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آخر کی بہت سی نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ علماء کرام جو ہیں وہ اپنے علم سے نہیں اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے۔ تو ہماری علماء تک یہ بات نہیں پہنچی؟ پتہ نہیں، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ حدیث تو موجود ہے۔ باقی قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں دین سمٹ کے مکے اور مدینے میں آ جائے گا۔ اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ابھی کتنی حیران کن بات ہے۔ ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے جس میں کہ ہمارا عروج تھا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ جب یہی بیت الحکمہ جس کا کہ انجینئر صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کو تباہ کیا گیا، اس کی کتابوں کو جلایا گیا، اور پھر یہاں پہ اتنا خون مسلمانوں کا بہا کہ اس میں گھوڑوں کی ٹاپیں جب پڑتی تھی تو اس سے چھینٹیں اٹھتی تھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف روایتوں میں جو وجہ آئی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فکر صرف اتنی تھی اس وقت کہ ایک سوئی کے نکے کے اوپر 40 فرشتے بیٹھیں گے یا 70 بیٹھیں گے۔ اگر یہی فروعی مسائل اس طرح سے رہے آج بھی تو پھر مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں گزارے، میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ٹھیک کر دیا۔ جی اب 10 سال جو وہاں پہ آپ نے گزارے، کم از کم 5 نمازیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑھی، چھٹی ہوگی اما عائشہ کے ساتھ پڑھی ہوگی، یا جیسے بھی 5 نمازیں تو پڑھی۔ اب ایک سال میں 365 دن لگا لیں، 10 سال آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھی، 18,250 نمازیں بن جاتی ہیں۔ ایک سنت رسول جو 18,250 دفعہ ہوئی ہو، اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کوئی کہے کہ یہ سنت اختیار کرو تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا۔ جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں۔ ایز فار ایز بیسک سٹرکچر آف نماز از کنسرنڈ وہ سیم ہے۔ یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، سب کو انسان ہی بولا جائے گا۔ ٹھیک، بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے، جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فقہ نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 بر اعظموں میں، اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر ہے اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا احناف کا، اور یہ حنفیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیسک سٹرکچر ایک ہے، رکعتوں کی تعداد ایک ہے، تمام یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے، قیام ہے اس میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے، سب کے نزدیک رکوع میں تسبیحات ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور اگر 3 والی نماز ہے 3 کے بعد سلام پھیرنا ہے یا پھر 4 کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ بیسک سٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفق ہیں۔ اب بیچ میں جو نماز کا حسن ہے، جو رفع الیدین والا مسئلہ، ایک ہاتھ رکھنے کا مسئلہ، جی وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے 3 امام، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، وہ تو اتفاق کرتے ہیں کہ رفع الیدین ہے، جی رفع الیدین ہے۔ ایون شیعہ کے بھی امام، اور جنگ تبوک کے بعد اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ جی دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے 5 نمازوں کا شیڈیول آیا ہے، ساری نمازیں نبی علیہ السلام نے پڑھی مدینہ شریف میں، جو 5 وقتہ شیڈیول ہے، وہاں تو تہجد کی نماز تھی مکے میں۔ تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم میں ہیں نا، ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔
اب اس زمانے تک غزوہ تبوک تو نبی الاسلام کی ڈیتھ سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہوئی ہے، اس وقت تک نبی الاسلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور وہ گڑبڑ جب شروع ہوئی امام بخاری نے اسی زمانے میں جز رفع الیدین لکھ دی تھی. بیسیکلی رفع الیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا، چھوڑ دیں تو جائز ہے. سٹارٹ اس سے ہوا، یہ جو نفرت چھوڑ دیں تو جائز ہے، جائز ہے ہاں یہ کیونکہ انہوں نے سنت ہے. ہاں سٹارٹ اس سے کیا. لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیاں مارنا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے سنت کے نام کے اوپر، اس پہ مکھی پگڑی پہنی ہوتی ہے، لیکن رفع الیدین میں فرقہ واریت آڑے آ جاتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اصل مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز خراب ہے، تمہارے پیر کی نماز تو درست تھی. تو اپنے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقہ میں امام حنیفہ کے فالوور ہیں، پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی پیر تو آپ کی آخرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے، تو یقیناً نبی الاسلام کے نقش قدم پہ ہے، تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی الاسلام سے سیکھی ہوگی. اور یہ بھی آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے. ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں، نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، خود انہوں نے ادھر سے کاپی کیا ہوا ہے. اچھا بہت سے اختلافات. ہاتھ باندھنے پہ بھی میں بات کروں. جی دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں، ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں. میں کچھ نمازیں اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں. چھوڑنے کی بھی ہیں. عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ میں، جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز یمن میں آج بھی اہل سنت جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے جی پڑھتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ مالکی تو آلموسٹ سارے ہی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اگرچہ ان کی کتاب الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے، اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند واسطوں سے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی. ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے. اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے. میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. نماز جمع کرنا سنت ہے. نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ سوچ ہوں گے کیا معجزہ کیوں بات کہہ ہے، رہا ہوں؟ کیسے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب نمازیں جمع کی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہے، 1628 سے 1637 تک. تو ابن عباس سے پوچھا تابعین نے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، بغیر کسی وجہ کے، ہاں جی، مدینہ شریف میں نمازوں کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جن بیچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن، وہ نماز اکٹھی کیسے نہ کریں؟ وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے کہ نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں، پرائم منسٹر ہوں، جن کی مصروفیات ہیں، ظہر عصر کو جمع کریں، مغرب اور عشاء کو جمع کریں، 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں. آسانی ہے، اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے، چاہے کوئی وجہ نہ ہو، یہ آسانی ہے. تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ جی اس لیے کہ اہل تشیع بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ جواز کی حد تک تھا، اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہے، وقت کی تنگی ہو. جی کوئی اچھا. لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا. سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا، ہم اس کو غلط کہیں گے. اگرچہ ہماری مسلم شریف میں 10 حدیثیں لکھی رہے، وہ تو کس نے پڑھنی، وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں. ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نہج البلاغہ کتاب ہے، مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنروں کے نام ایک خط لکھا ہے، اس میں 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے. سید جواد نقوی صاحب جو لاہور میں ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں، وہ بھی ماشاءاللہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں آ کے کہا ہے، وہ خود بھی، ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی، انہوں نے اثر لادہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے، یہ جواز ہے. تو میرے پاس ٹائم ہے، میں تو جواز. ہم نے ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ اب الگ الگ پڑھیں.